لوکا کی انجیل 23واں باب اور 43ویں آیت۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ بات خداوند یسوع مسیح نے دونوں میں سے ایک ڈاکو سے کہی جو اس کے ساتھ مصلوب کیے جا رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کو دو ڈاکوؤں کے درمیان کیوں مصلوب کیا گیا؟ کیا دونوں ڈاکو یسوع کو تانے مار رہے تھے؟ ایک ڈاکو نے نجات کیسے پائی؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس کلمے کو نجات کا کلمہ کہتے ہیں۔ یسوع مسیح کو جمعے کی صبح صلیب دیا گیا اور یہ کلمہ خداوند یسوع نے صلیب پر سے فرمایا۔ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والا یہ دوسرا کلمہ تھا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع کو خطا کاروں کے درمیان کیوں مصلوب کیا گیا؟ خداوند یسوع کے دنیا میں آنے سے 700 سال پہلے ایک پیشن گوئی کی گئی تھی جو یسایہ کی کتاب کے 53ویں باب میں ہے، جہاں لکھا ہے وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ کیا اتنا کافی نہ تھا کہ وہ دنیا میں آیا؟ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ اس نے انسانی شکل اختیار کی؟ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ اس نے صلیب پر اپنی جان دی؟ پھر دو ڈاکوؤں کے درمیان ہی کیوں؟ میرے عزیزو، پہلی وجہ یہ ہے کہ جو یسایہ نبی نے لکھا وہ پورا ہو سکے۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روح پوش تھے۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ میرے عزیزو، اس کی تحقیر کی گئی اور انہوں نے یسوع کو کسی عام مجرم سے زیادہ اہمیت نہ دی اور اسے مسیح اور بادشاہ قبول نہ کیا بلکہ رد کر دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈاکو کی نجات یہ ظاہر کرتی ہے کہ مسیح بے یار و مددگار نہیں تھا۔ اس کے پاس تمام قوت موجود تھی اور اس نے اس قوت کا اظہار ڈاکو کو نجات دے کر کیا۔ ہوا کیا تھا؟ پطرس نے خداوند یسوع کا انکار کیا۔ اس کے شاگرد اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ مسیح کو رات کے وقت گرفتار کیا گیا جو قانون کے خلاف تھا۔ اس کو مارا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا۔ کوئی عدالت بھی اسے مجرم ثابت نہ کر پائی، پھر بھی اسے سزا سنائی گئی۔ کیا یہ سب باتیں کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں؟ جسمانی طور پر تو یہ کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن روحانی طور پر نہیں۔ وہ اتنا ہی مضبوط تھا، وہ فاتح تھا۔ آپ کا یسوع کمزور نہیں ہے اور آپ ڈاکو کی طرح جس بھی حالت میں ہوں وہ آپ کو نجات دے سکتا ہے۔ تو کیا دونوں ڈاکو یسوع کو برا بھلا کہہ رہے تھے؟ متی کی انجیل کے 27ویں باب اور 44ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ جی ہاں، بالکل دونوں کو یسوع پر یقین نہیں تھا کہ وہ خود کو یا ان کو بچا سکتا ہے۔ دونوں تانے مار رہے تھے، دونوں اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے۔ سوچئے، اتنے ظلم سہنے کے بعد صلیب پر بھی یہ تانے اس کے جسمانی دکھ میں کیسے اضافہ کر رہے تھے؟ پھر لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، اچانک دونوں میں سے ایک خاموش ہو جاتا ہے۔ اسے کیا ہوا؟ یہ صرف خاموشی نہیں تھی بلکہ اس کی زندگی میں نجات کا کام ہو رہا تھا۔ روح القدس اس کی زندگی کو تبدیل کر رہا تھا
کیسے روح القدس اس کی زندگی میں کام کر رہا تھا۔ اس نے دوسرے ڈاکو سے کہا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ یہ پہلا ثبوت کہ خدا اس کی زندگی کو تبدیل کر رہا ہے۔ خدا کا خوف، ڈاکو کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ اب وہ خدا کے غضب سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ خوف پہلے اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ گناہ گار لوگ خدا سے نہیں ڈرتے، نہ خدا کے غضب سے ڈرتے ہیں۔ خدا کی تبدیل کرنے والی قوت ہی گناہ گاروں کو خدا کے خوف کے نیچے لے کر آتی ہے۔ یہاں دوسرے ڈاکو کے اندر کوئی خوف نہیں ہے۔ پھر وہ دوسرا جملہ کہتا ہے، ہم اپنے کیے کا بدلہ پا رہے ہیں۔ اس نے اپنی اصلی حالت کا بالکل ٹھیک اندازہ لگایا، بالکل مصرف بیٹے کی طرح۔ جب اسے اپنے گناہ کا اندازہ ہوا اور اس کی آنکھیں کھلیں، یہاں ہی سے سچی توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ جب آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، جب آپ کو ہوش آتا ہے کہ آپ کتنے گناہ گار ہیں، تو تب ہی توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ ڈاکو جانتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے کیے کی سزا واجبی ہے۔ گناہ کا اقرار کرنا یہی سچی توبہ کی نشانی ہے۔ اس کو رحم کی ضرورت ہے۔ وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے کہ یسوع نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ وہ اپنا موازنہ خدا یسوع کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس نے تو کچھ غلط نہیں کیا۔ اب وہ یسوع کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ کتنا راست باز ہے۔ حقیقی تبدیلی میں آپ اپنے آپ سے نظر ہٹا کر یسوع پر لگا لیتے ہیں۔ آپ کتنے گناہ گار ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ کتنا راست باز ہے اس سے فرق پڑتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ وہ یہ کہہ کر یسوع سے معافی مانگ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی پہلے کلمے میں یسوع نے سب کی معافی کے لیے دعا کی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ یسوع نے کہا، آئے باپ ان کو معاف کر۔ اس کے دماغ میں کیا آیا ہوگا کہ اگر ان سب کو جو خدا کے بیٹے پر اس طرح کفر بک رہے ہیں رحم ہو سکتا ہے تو مجھ پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی اس معافی میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ میرے عزیزو، جب خدا کا روح زندگی کو تبدیل کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی زندگی میں خدا کا خوف آتا ہے۔ پھر روح القدس آپ کا گناہ آپ پر ظاہر کرتا ہے، پھر معافی کی امید آپ پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس ڈاکو نے یہی نتیجہ نکالا کہ اگر معافی ملنی ہے تو وہ فضل سے ہی ملنی ہے، اور اگر فضل ان سب لوگوں کے لیے بھی مہیا کیا گیا ہے جو یسوع کو صلیب دے رہے ہیں، تو شاید مجھے بھی مل جائے۔ غور کریں کہ ڈاکو نے کب نجات پائی؟ جب اس نے خود کو بچانے کی کوششیں ترک کر دیں اور اپنی روح خدا یسوع کے حوالے کر دی تاکہ اس کی روح نجات پا سکے، اور یسوع نے اس کی روح کو بچا لیا۔ دوسرے ڈاکو کے دل کو خدا نے تبدیل نہیں کیا تھا، سو اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ نہ خدا کا خوف تھا، نہ سزا کا خوف تھا، نہ گناہ کا خوف، نہ احساس جرم، نہ معافی کی خواہش، نہ راست بازی کی خواہش، اور نہ خدا سے ملاپ کی خواہش۔ میرے عزیزو، ڈاکو اس بات کو سمجھتا تھا کہ یسوع کی ایک بادشاہی ہے، سو وہ کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ صلیب پر موت تو آنی تھی، سو اس کا ایمان تھا کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اپنی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے مسیح جی اٹھے گا۔ تو خدا یسوع مسیح نے جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، یعنی جو بات میں کہنے والا ہوں اس پر یقین کرنا مشکل ہے، پر یہی سچ ہے
کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ جیسے ہی ہم مرتے ہیں تو فوراً اپنے نجات دہندہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، کیا ڈاکو کو کوئی حق حاصل تھا کہ وہ مسیح کے ساتھ فردوس میں ہو سکے، اور وہ بھی آج ہی؟ اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ نجات پانے کے لیے اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ وہ تو مرنے کے قریب تھا اور وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی فضل ہے۔ نجات ایک الہی معجزہ ہے۔ یہ وہ نجات ہے جو فوراً آپ کو ملتی ہے۔ اس ڈاکو نے مستقبل کی بادشاہی میں شمولیت کی درخواست کی تھی۔ یسوع نے اسے اسی دن بادشاہی میں جگہ دے دی۔ تو نجات صرف ایمان سے ہے، راست بازی کے کاموں سے نہیں۔ ہم سب بھی اس ڈاکو کی طرح ہیں۔ ہم سب خدا کے غضب کے نیچے ہیں۔ وہی خدا جس نے ڈاکو کو بچایا ہمیں بھی بچاتا ہے۔ یہ ہماری کہانی ہے۔ خدا آپ کو بھی بچانا چاہتا ہے، اور اتنی جلدی کہ جیسے ہی آپ اس سے سچے دل سے مانگتے ہیں وہ کہتا ہے آج ہی۔ تو میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو اس کے فضل کے تخت کے پاس آنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔